بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5976۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ امت کے افراد پر رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت سے پہلے اس کے نبی کی روح قبض فرما لیتا ہے، اور وہ اس نبی کو اس امت کے لیے اس کے آگے میر منظم اور پیشرو بنا دیتا ہے، اور جب وہ کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو نبی کی زندگی میں اس امت پر عذاب نازل فرما کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اور وہ نبی ان کی ہلاکت کے منظر کا مشاہدہ کر کے اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی تکذیب کی ہوتی ہے اور اس کے حکم کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5977۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کسی پر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ مجھے نہیں دیکھے گا، پھر اگر وہ مجھے دیکھ لے تو یہ اسے اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کے ملنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5978۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس یعنی دین یا خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں، ان یعنی لوگوں کے مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع ہیں، اور ان یعنی عام لوگوں کے کافر ان یعنی قریش کے قافلوں کے تابع ہیں۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5979۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ خیر یعنی اسلام اور شر یعنی کفر میں قریش کے تابع ہیں۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5980۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ خلافت قریش میں رہے گا جب تک ان میں 2 آدمی بھی باقی رہیں گے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5981۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یہ خلافت قریش میں رہے گی جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا اللہ اسے چہرے کے بل اوندھا کر کے ذلیل کر دے گا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5982۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، لوگوں کے معاملات صحیح اور درست چلتے رہیں گے جب تک 12 آدمی ان کے حکمران رہیں گے، وہ سب قریش سے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، قیامت تک دین قائم رہے گا اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5983۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ غفار جو ہے اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، قبیلہ اسلم کو اللہ نے سلامت رکھا، اور جو قبیلہ عصیہ ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5984۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجاع قبیلے میرے حمایتی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5985۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم، غفار، مزینہ اور جوہینہ قبیلے بنو تمیم اور بنو عامر قبیلوں سے بہتر ہیں، اور وہ 2 حلیفوں بنو اسد اور غطفان سے بھی بہتر ہیں۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5986۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے بنو تمیم کے متعلق جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 خصلتیں سنی ہیں، تب سے میں انہیں محبوب رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے وہ دجال پر سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں، ان کے صدقات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے کچھ قیدی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں آزاد کر دو، کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5987۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قریش کی اہانت کرنا چاہے گا اللہ اس کی اہانت و تذلیل کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5988۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو نے بدر و احزاب میں قریش کے پہلے افراد کو عذاب میں مبتلا کیا تو ان کے بعد والوں کو انعام عطا فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5989۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسد اور اشر قبیلے اچھے ہیں، وہ میدان جہاد سے فرار ہوتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5990۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازد قبیلہ زمین پر اللہ کا لشکر ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں نیچا دکھائیں، لیکن اللہ نے اس بات کا انکار فرما دیا ہے، وہ انہیں رفت ہی عطا فرماتا ہے۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ آدمی خواہش کرے گا کہ کاش میرا والد ازدی ہوتا اور کاش میری والدہ ازدی ہوتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5991۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقیف قبیلے میں ایک شخص کذاب اور ایک ظالم ہوگا۔ عبداللہ بن عثمہ نے کہا، کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید اور ظالم سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ ہشام بن حسان نے کہا، حجاج نے جن افراد کو باندھ کر قتل کیا ان کی تعداد 1,20,000 تک پہنچتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5993۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، جب حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو اسما رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی کہ ثقیف قبیلے میں ایک کذاب اور ایک ظالم ہوگا۔ رہا کذاب تو ہم نے اسے دیکھ لیا، اور رہا ظالم تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی ہے، اور مکمل حدیث تیسری فصل میں آئے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5994۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تم کس قبیلے سے ہو؟ میں نے عرض کیا، دوس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ دوس قبیلے کے کسی شخص میں بھلائی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5997۔